اور دن کے بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے لیے جو عقل والے ہیں. ماشاءاللہ. عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بعد لیٹ کر. سبحان اللہ. یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم اہل عقل اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں اور گردانتے بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. لیکن ہماری عقل، ہمارے سمجھداری کے تمام جو معاملات ہیں وہ دنیا کی حد تک ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ اچھا کاروبار کرتا ہے، بڑا سمجھدار ہے. فلاں بندہ اس کے پاس علم بڑا ہے، بڑا سمجھدار ہے. دنیا کے حوالے سے ساری ہماری گفتگو ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل عقل وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے بھی عقل مند ہیں اس وقت تک ہماری اللہ کی بارگاہ میں عقل مندی قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. پھر ڈھیر ساری پریشانیاں، ڈھیر سارے معاملات، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صبح سے شام تک ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دلوں کو سکون ہم کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے سکون کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں. لیکن ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تم اگر صحیح طور پر اطمینان قلب چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، تمہیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو پرسکون رکھنے کے لیے، دلوں کو سکون اور اطمینان کے لیے بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق وہ ہمیں یاد رکھے اپنی خاص نظر کرم میں، اپنی خاص نظر عنایت میں. یعنی جب اس کی خاص کرم اور مہربانی کی نظر ہو تو ہم اس نظر میں آ جائیں. دیکھیے دنیا کے اندر ہم بڑے منصب والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی فلاں ایس ایچ او صاحب ہیں، جی فلاں ایس پی صاحب ہیں. تو اگر کسی مجلس میں ایس پی صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وزیر صاحب ہمارا ذکر کر دیں جہاں فلاں بندہ ہے تو بڑا اچھا بندہ ہے یا اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ میری بات تو فلاں ایم پی اے صاحب بھی اپنی مجلس میں کرتے ہیں، فلاں وزیر صاحب بھی بات مجلس میں کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو جتنی بھی دنیا کے مناصب ہیں، جتنی بھی دنیا کی پوسٹیں ہیں، شانیں ہیں، ساری عارضی، محدود، اور اللہ کی کرم نوازی غیر محدود ہے، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی نظر کرم فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالی ہے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. من ذکرتہ فی ملائن ذکرتہ، من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. ہم یہاں چند لوگ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں چند گھڑیاں گزاری ہیں. ہم گناہگار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں. کتنی فضیلت والی بات ہے. تو بہت ساری اور باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں. یہ ایسا ایک خوبصورت عمل ہے اور ایسا فعل ہے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے.
اس لیے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ قرآن مجید نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے، ہمیں پابندی سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر دیگر جو مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکال کے ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیگر مصروفیات ہیں تو ذکر تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے مرشد کریم نے جو ہمیں ذکر سکھایا ہے سبحان اللہ، اس میں وہ ہر لمحہ ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ وہ ہر گھڑی ہو سکتا ہے اور ہر لمحہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو میں نے ذکر کیا کہ جو قرآن کی آیت تھی کہ کھڑے ہو کر بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں جو مرشد نے سبق پڑھایا ہے وہ ایسا سبق ہے کہ جو ہر لمحہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا چاہیے۔ تو آج کی یہ جو بزم ہے، یہ جو محفل ہے، اس میں شرکت کا مقصد یہ تھا کہ تمام احباب اکٹھے ہوں گے، تھوڑا چند گھڑیاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، احباب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو جنت میں بھیجے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ شخص جو اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو تھوڑی سی گزارش کی، کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کا تشریف لانا، میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یقیناً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اپنی رضا کے لیے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، تو جب وہ سلام لے کر ہاتھ چھوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنی ماشاءاللہ سے ملاقات کی بھی فضیلت ہے، پھر ذکر کی بھی فضیلت ہے، یعنی ہر چیز کی جو ہے وہ فضیلت ہی فضیلت ہے۔ تو ہمیں ایسے اوقات، ایسی گھڑیاں یہ تلاش کرنی چاہیے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، بہانے سے ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے جس میں دوست ملیں، بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گو بنایا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کا تشریف لانے کا شکریہ۔ آپ اس وقت آرام کا وقت ہے آپ کا، صبح سے کام کاج کے تھکے ہوئے ہیں آپ، اور سارے کام کاج والے آدمی سارا دن محنت کر کے تھکے ہوئے ہیں۔ 10 بجے ابھی آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور دل کے گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ تمام احباب جتنے تشریف لائے، شبیر صاحب نے اہتمام فرمایا، آپ تمام دوست تشریف لائے، اللہ قاری صاحب تشریف لائے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہمارا یہ تھوڑا سا وقت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا دیر سے آنا وہ بھی آپ سے معذرت ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور ایسی مجلسوں کو ہمیں سجاتے رہنا چاہیے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ تحیت و تسلیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔